تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالی ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ سب سے بڑے ہیں. اسی کی عبادت، اسی کی بندگی اور اس کو راضی کیا جائے تو دونوں جہانوں میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں، نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی ایک سلطنت سے مالا مال فرمایا اور آزادی عطا فرمائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. پاکستان کے لیے اور اسلامی سلطنت کے لیے علماء کرام نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس سے متعلق آج تاریخی پس منظر پر کچھ گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں پاکستان بننے کا اصل مقصد بھی واضح ہو اور ہم کما حق ہو اس مملکت خداداد پاکستان کا شکر بھی ادا کریں. پورا ہندوستان پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. افراد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مسلمان اس وقت بھی کم تھے اور دوسری قومیں زیادہ تھیں.
لیکن مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے تعداد کے اعتبار سے حکومت کبھی نہیں کی۔ مسلمان ہمیشہ اپنے قوت، حکمت، عدل و انصاف اور دانش مندی کے اعتبار سے حکمرانی کرتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ کی وہاں اکثریت نہیں تھی، بلکہ دوسری قومیں بھی تھی، یہودی بھی تھے اور بہت پرانے آباد تھے، لیکن آپ نے ایسی حکمت و بصیرت سے وہاں نظام چلایا کہ ساری قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئی۔ پھر بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مقابلے میں 1000 جنگجو تھے، لیکن مسلمانوں کو 313 کو حکومت ملی، وہ فاتح بنے اور 1000 جنگجو فوجی مسلح وہ انہوں نے شکست کھائی۔ اور ایسے ہی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو بہرحال ہندوستان پر 1000 سال بلا شرکت غیر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 16ویں صدی میں مغلیہ حکومت جو کہلاتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہمارے ہندوستان کے گزرے ہیں اور ان کے نام آج بھی مشہور ہیں۔ ہمارے فتاوی فقہ کی ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے فتاوی عالمگیریہ، عالمگیر بادشاہ کے نام پر ہے، جو ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کا فتاوی۔ تو مغلیہ حکومت مسلمانوں کی ہندوستان پر تھی اور 1000 تک سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے۔ 16ویں صدی میں انگریز یعنی برطانیہ کے پیٹ میں درد ہوا اور انہوں نے یہ سازش کی کہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ انگریز برطانیہ جو ہے وہ ہندوستان آیا اور شروع میں وہ بزنس اور تجارت کی نیت سے آیا، لیکن اس کا مقصد سازش کرنا تھا۔ چنانچہ پورے 100 سال انگریز جب سازشیں کرتا ہے تو بڑی لمبی سوچتا ہے۔ 100 سال تک اس نے تجارت کی اور اندرون خانہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور مسلمانوں کی حکومت کے خلاف بغاوت اور غدار تیار کیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور 17ویں صدی میں پورا انگریز غالب آ گیا۔ 17ویں صدی میں انگریز غالب آ گیا۔ پھر 100 سال تک انگریز حکومت کرتا رہا اور پورے ہندوستان پر انگریز کی حکومت تھی اور غلبہ تھا۔ نہ ہندوستان نہ ہندو حکومت کر رہا تھا، نہ سکھ حکومت کر رہا تھا اور نہ مسلمان حکومت کر رہا تھا، بلکہ انگریز کا تسلط تھا۔ اس دوران مسلمانان ہندوستان اور دوسری قومیں بھی جو انگریز کے خلاف تھی وہ اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھی، اور مسلمان تو یقیناً انگریز کو برداشت نہیں کر رہا تھا اور اس کے مظالم کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ تو چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو علمی خاندان ہے اور پورے ایشیا میں بلکہ آج تو پوری دنیا میں جو علم کی سند اور نسبت ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تک پہنچتی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، احادیث پڑھائی جاتی ہیں، ان کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے 1803 عیسوی میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، اور جو انگریز کے خلاف لڑے گا ہندوستان میں وہ جہاد کہلائے گا، اور جو شہید ہوگا وہ جو قتل ہوگا مارا جائے گا وہ شہید کہلائے گا۔ انگریز کا پورے ہندوستان پر غلبہ تھا اور انگریز کے خلاف یہ فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال
جب فتویٰ دیا گیا تو عملی طور پر شاہ عبدالعزیز یعنی اس خاندان کے 2 فرزند حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف باقاعدہ جہاد کی تحریک شروع کی، اور 1803 سے لے کر 1833 تک باقاعدہ یعنی 30 سال تک برسر پیکار رہے اور انگریز سے لڑتے رہے۔ کئی میدانوں میں جنگیں بھی ہوئی، مارکے ہوئے، اور اس میں بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوئے، انگریز بھی مارے گئے۔ اگرچہ ان پر غلبہ تو نہیں حاصل کر سکے مسلمان انگریز پر، لیکن بہرحال انگریز کو سکون سے ہندوستان میں رہنے نہیں دیا، انگریز کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمارے خلاف مسلمان۔ چنانچہ ہمارے پاکستان میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف لڑتے لڑتے پاکستان کے بالا کوٹ میں آئے، صوبہ سرحد KPK میں بالا کوٹ تشریف لائے اور انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے دونوں شہید ہو گئے۔ آج بھی ان کے قبر بالا کوٹ کی سرزمین میں موجود ہیں۔ 1833 کے بعد یہ جذبہ جہاد مسلمانوں کا ختم نہیں ہوا، بلکہ آگے ان کے روحانی فرزند اور روحانی ورثاء علماء نے اس جذبہ کو آگے بڑھایا، اور حضرت سب سے پہلے جو یعنی بڑے تھے اور سپہ سالار تھے یا قیادت کرنے والے، وہ تھے حضرت سید امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیوبند کے سب سے بڑے ہیں، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ہماری جو تصوف کے 4 سلسلے ہیں ان 4 سلسلوں کے یہ امام ہیں، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ تو بہرحال حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خلاف انگریز کے خلاف تحریک جاری رکھی اور ان کا ساتھ دیا۔ خاص طور پر جو بڑے تھے وہ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ ثانی حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سید زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 حضرات مرکزی کردار ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک جاری رکھی اور مختلف محاذوں پر ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس میں ہزاروں سینکڑوں علماء بھی شہید ہوئے انگریز کے خلاف، یہاں تک کہ 1857 میں شاملی کے میدان میں ایک بہت بڑا انگریز کے خلاف مارکا ہوا، اس کو مارکہ شاملی کہا جاتا ہے، اور اس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس میں یعنی ہزاروں علماء اور عوام شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن بہرحال علماء نے، مسلمانوں نے، دین کے جذبہ رکھنے والے مسلمانوں نے انگریز کے خلاف تحریک چھوڑی نہیں۔ ہاں البتہ 1857 کے بعد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ دیکھیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے بہترین سبق ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو فوراً مشرکین کے ساتھ جہاد نہیں کیا، بلکہ 13 سال تک افراد سازی پہ محنت کی مکہ مکرمہ۔ کچھ ایک جماعت تیار ہوئی، افراد تیار ہوئے، کچھ قوت آئی، اور پھر مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی، اور پھر مشرکین مکہ وغیرہ کے خلاف بلکہ پوری دنیا کفر کے خلاف جہاد کا نعرہ لگایا۔ تو ہمیں بھی افراد کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، اس لیے پہلے افراد سازی کی محنت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک نیا انداز اپنایا، لہذا 1866 میں 1857 کی جنگ کے بعد
1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند صرف ایک تعلیمی ادارہ کے طور پر نہیں رکھا تھا، بلکہ یہاں پر علماء بھی پیدا ہوں گے، محدث بھی پیدا ہوں گے، مفسر بھی پیدا ہوں گے، فقیہ بھی پیدا ہوں گے، اور یہاں سے نکلنے والے افراد مجاہد فی سبیل اللہ بھی پیدا ہوں گے۔ ان میں امت کی قیادت و سیادت کی صلاحیت بھی ہوگی، اور اگر کہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دوبارہ سلطنت و حکومت عطا فرمائیں تو وہ امت کو مکمل عدل و انصاف بھی فراہم کر سکیں، قیادت کی صلاحیت بھی ہوگی۔ چنانچہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے استاد کا نام بھی محمود تھا، اور سب سے پہلے شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ یہ سب سے پہلے شاگرد جو فارغ ہوئے ان کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمہ اللہ۔ چنانچہ حضرت مولانا محمود شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے جہاں تعلیم کے میدان میں خوب کام کیا، جہاں تصوف کے میدان میں خوب کام کیا، وہاں انہوں نے انگریز کے خلاف بھی جہاد کے لیے خوب تیاری کی، اور مسلسل ان کے خلاف تیاری کرتے رہے اور تحریک چلاتے رہے، خفیہ انداز میں کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 1916 یعنی 1916 کو حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ نے ایک پوری تحریک کامیابی ایک صورت بنا لی تھی، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان، روس، ترک اور سعودی عرب ان سب پر مکمل اسلامی سلطنت قائم کرنے کے لیے ایک نظام بنا دیا تھا، اور مختلف جگہوں کے گورنر بھی اندرون خانہ طے کر لیے تھے کہ یہاں حکومت کون کرے گا، مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا۔ اور بہت ایک تحریک جس کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، تحریک ریشمی رومال، یہ سال ہر سال پہ اس پہ محنت ہوئی، اور سب سے آخر میں مکہ مکرمہ کے جو بڑے تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اس طرح ایک تحریک کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں اسلامی مملکت اور سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پورے بر صغیر میں ایک مسلمانوں کی حکمرانی ہو۔ اور پہلے بھی یہاں مسلمان تھے، 1000 سال تک پورے ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور مسلمانوں کو یہاں پر حکومت کرنے کا حق ہے۔ ان کا حق انگریز نے چھینا ہے، انگریز مسلط ہوا ہے، اس نے یہاں پہ تسلط قائم کیا ہے، وہ ظالم ہے، وہ غاصب ہے، اور اس کو ہم اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو مکہ کے بڑے تھے، شریف مکہ، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ساتھ دیتے ہیں، اندرون خانہ سارا پلان، ساری جو پلاننگ تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جتنی بھی راز کی باتیں تھیں وہ سب انگریز کو بتا دی۔ سازش مسلمانوں کو جب بھی بلکہ کسی بھی تحریک کو جب نقصان ہوتا ہے تو اندرون خانہ اندر کے لوگوں سے نقصان ہوتا ہے، جب اندر سے غدار پیدا نہ ہو تو بیرونی طاقتیں کبھی نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ جب انگریز کو تحریک ریشمی رومال کا پتہ چلا تو وہ ساری سازش کا پتہ چل گیا، تو چنانچہ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو 1918 میں گرفتار کر لیا، اور جزائر مالٹا کی جیل میں ان کو رکھا گیا، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ جیل میں رہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ اصل میں گرفتار تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کیا تھا، لیکن یہ بھی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز سے کہا کہ میرے استاد کو جہاں جیل میں رکھ رہے ہو میں ان کا شاگرد ہوں، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ خدمت میں اپنے استاد کی خدمت کے لیے خود جیل گئے،
2 سال میں انگریز نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر مشقت اور تکلیف اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل سے آزاد ہوئے۔ مارچ 1920 میں آزادی ملی۔ 2 سال میں ان پر اسلام کے لیے کیا گزرا، اسلامی سلطنتوں کے لیے ان کو کتنی تکلیفیں ہوئیں، زندگی بھر کے بھی بیان نہیں کی۔ اور نومبر 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چند مہینوں بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد بھی مسلمان مسلسل کوششوں میں رہے، اور پھر ہمارے اکابر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے یہ سوچ پیدا کی کہ الگ ایک سلطنت اور حکومت بنا لی جائے، کیونکہ انگریز کے خلاف کافی لڑائی ہو چکی ہے اور انگریز کسی طرح تسلط چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک الگ ہماری سلطنت ہو جائے، حکومت ہو جائے، جہاں پر ہم اسلامی قوانین مکمل طور پر آزادانہ طور پر نافذ کر سکیں اور اسلامی تعلیمات عام ہوں اور قرآن و سنت کا نظام وہاں عام ہو۔ چنانچہ شیخ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ تو آئی تھی، لیکن وہ زمانے تک سوچتا رہا کہ پتہ نہیں یہ مناسب ہے یا نہیں، اور مسلسل استخارے کرتا رہا، یہاں تک کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ یہ سوچ بہتر ہے، یعنی ایک الگ ریاست قائم کی جائے۔ خواب حجت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے جو خواب ہوتے ہیں، اور خصوصاً اگر خواب میں رسالت مآب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو وہ خواب سچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور ایک بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ حضرات تحریک چلاتے رہے، اور سب سے پہلے پاکستان کی فکر مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے پہلے پاکستان کی فکر پیش کرنے والے علماء ہیں۔ بہرحال 1928 میں مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی فکر پیش کی، اور 1940 میں سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے بڑی تگودو کی، بڑی کوششیں کی، اور قانون کے میدان میں ان کو بڑی مہارت تھی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ ان علماء کا اعتراف کیا ہے اور فرماتے تھے کہ اگر علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید پاکستان وجود میں نہ آتا۔ اور اس اعتراف کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 15 اگست 1947 میں جب پاکستان بنا، پاکستان آزاد ہوا، تو اس وقت بات آئی کہ پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کون لہرائے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے خود فیصلہ کیا، فرمایا کہ قائد اعظم پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے اصل حقدار علماء ہیں۔ چنانچہ مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی یہ کوئی ایسی کسی کے کہنے سے نہیں ہو گیا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فیصلہ تھا۔ پاکستان میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جو پاکستان کی تحریک میں مکمل ساتھ دیتے رہے، ان کو قائد اعظم محمد علی نے جناح نے بلایا اور ان سے کہا کہ پاکستان کا جھنڈا آپ لہرائیں۔ چنانچہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر پاکستان کا جھنڈا بلند کیا اور پھر دعا فرمائی۔ اس سے ہماری پاکستان کی بنیاد اور وجود یہاں سے شروع ہوا۔ اور ادھر بنگلہ دیش میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھائی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ وہاں جا کر جھنڈا بلند کریں۔ تو بنگلہ دیش میں جو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بڑے بھائی تھے،
اور عظیم فقی، عظیم علماء تھے، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف تھے۔ چنانچہ آج بھی اسلامیہ کالج میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے۔ تو یہ پاکستان کے بنانے میں ان علماء کا اہم کردار ہے۔ پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی، کیوں پاکستان بن رہا تھا؟ جیسا میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پاکستان کے بنانے کا مقصد ایک الگ اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ آج پاکستان کے بنانے میں ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزت لوٹی گئی۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج بھی مسلمان یعنی 75 سال گزر گئے، 80 سال ہونے کو ہیں، اور آج بھی ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں جی پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا گیا تھا، سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، آپ کوئی اسلامی ریاست قائم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ پوری دنیا میں روئے زمین پر 2 ریاستوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنی ہیں۔ ایک مدینہ منورہ کی ریاست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام پر بنائی، اور پوری روئے زمین پر دوسری ریاست جو ایک ملک کا وجود وہ صرف اسلام کے نام پر آیا، وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ اور یہ نعرہ پاکستان بننے میں، یہ نعرہ سب سے اہم نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہزاروں لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی لا الہ الا اللہ کے لیے، اسلامی مملکت، اسلامی فلاحی ریاست کے لیے، نظام خلافت راشدہ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے۔ اور آج ہم اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ پاکستان کیوں بنا تھا؟ پھر پاکستان بنانے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر پوری پاکستان کے علماء کو کہا گیا کہ تم ایک ایسی مشترکہ اور متفقہ قرارداد پیش کرو آپس میں، کیونکہ مختلف فرقے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اور مختلف مکاتب فکر ہیں۔ تو ایک متفقہ قرارداد جو مملکت کے چلانے کے لیے اسلامی ریاست کی بنیاد ہو۔ چنانچہ تمام علماء نے، مسلمانوں نے متفقہ طور پر 22 نکات پر قرارداد پیش کرنا کہ آپ اس پہ اسلامی ریاست کا بنیاد رکھیں، اس پر قانون چلائیں۔ اگرچہ وہ قانون کا حصہ نہیں بن سکا، اس کے بعد 1973 کا آئین بنا جو پورے پاکستان کا سب سے متفق آئین ہے، اور آج 1973 سے لے کر 2023 تک اس کے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ منظور شدہ آئین ہے، متفق آئین ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس آئین کا ایک ایک نقطہ یہ بتا رہا ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ اسلام کے نام پر بنی ہے، اور یہاں اسلام آزادانہ ہوگا، یہاں قرآن و سنت کا قانون کو بالادستی ہوگی اور قرآن کا نظام ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اعلیٰ قرآن صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماتحت اور نمائندے ہیں، خلیفہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام پاکستان بنانے کے لیے بہت علماء نے اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ ہمیں آج شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، پوری دنیا میں نے دیکھی ہے، لیکن آج بھی پاکستان جیسی مملکت، اگرچہ ہزاروں خرابیاں بھی ہیں پاکستان میں، لیکن پھر بھی پاکستان اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان خالص اسلام کے نام پر بنا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمہ اللہ پاکستان میں خالص اسلامی فلاح ریاست چاہتے تھے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے
جب پاکستان بنا تو اس وقت سب سے پہلے علامہ اقبال نے یہ سوچ پیش کی تھی کہ توہین رسالت کا قانون ہمارے پاکستان میں بنے گا، اور دوسری سوچ یہ پیش کی تھی کہ پاکستان بننے میں قادیانیوں نے غداروں کا کردار ادا کیا ہے، اس لیے قادیانیوں کو ملک سے نکال دینا چاہیے، ان کے خلاف قانون بنانا چاہیے۔ آج توہین رسالت قانون پہ باتیں ہو رہی، اس پہ سوچا جا رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو علماء سے، دین سے اور اسلام سے اتنی محبت تھی کہ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا حضرت شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے بلند کیا، اور پھر اپنی وصیت لکھ کر گئے کہ میرا جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ایک آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وصیت لکھ کے جاتا ہے۔ تو یہ ان علماء کا کردار تھا، اور اسلام کے لیے اور مملکت خداداد کے لیے یا نظام خلافت راشدہ کے لیے علماء کرام کی محنت تھی۔ ہمیں آج اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر کس سے ہے؟ ناچ گانے سے نہیں، ڈھول باجوں سے نہیں، شرابوں سے نہیں۔ آج جب 14 اگست کا دن منایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں، کیا شرابیں پی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، گانے، فحاشی، عریانی، بے حیائی، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں ہم نے تمہاری مدد بدر کے میدان میں کی تھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ اس کے شکریہ میں کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو اور شکر ادا کرو۔ تو اصل 14 اگست یا پاکستان کی آزادی کا جشن اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور ان لاکھوں مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر دیا، عزتیں قربان کر دی، ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پاک نفوس کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا مملکت بنایا، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے جذبہ ہونے چاہیے، اور یہ سوچ ہر سال ہماری بڑھنی چاہیے کہ اللہ کرے ہمارے ملک میں جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے پاکستان میں مکمل اسلامی فلاحی ریاست قائم فرمائے، ایسے اسباب پیدا فرما دیں۔ اللہ کے لیے وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے مکمل اسلامی فلاحی ریاست اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ کہا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔